لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال عليه الصلاة والسلام من أراد الحج فليتعجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستوں، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے. آج ذی قعدہ کی 10 تاریخ ہے. یہ جو مہینہ ہے ذی قعدہ کا اور اس کے بعد آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ اور اس کے بعد آنے والے کا محرم، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اور رجب کا 1 مہینہ. ان 4 مہینوں کو قرآن پاک میں اللہ نے اشہر حرم کہا ہے. اشہر حرم کا مطلب بہت ہی احترام اور عزت کرنے کے قابل مہینے. ان مہینوں کا بہت اکرام کیا جائے. ان مہینوں میں اللہ کی عبادت دوسرے مہینوں کے مقابلے میں زیادہ کی جائے. ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے سے ڈرا جائے، گناہوں سے بچا جائے. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. اللہ فرماتا ہے ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم مت کرو، گناہ کے کام مت کرو، اللہ کو ناراض کرنے والے کام مت کرو. جیسے ان 4 مہینوں میں عبادت کرنا اللہ کو پسندیدہ ہے، ان مہینوں میں عبادت کرنے سے عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی ان مہینوں کے اندر اللہ کی نافرمانی کرنے سے گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ اس مہینے کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں. رمضان کے بعد جو مہینہ آتا ہے شوال، ذی قعدہ اور اس کے بعد آنے والے مہینے کے 10 دن، تقریباً اس 2.5 مہینے کو حج کا مہینہ کہتے ہیں. پہلے زمانے میں فلائٹ نہیں تھے، بس نہیں تھے، ٹرین نہیں تھے. حج کو جانا ہوتا تو 6 مہینے پہلے گھروں سے نکلنا پڑتا، 3 4 مہینے پہلے گھروں سے نکلنا پڑتا. اس کے بعد حج کو جاتے تھے. تو جو حج کو جانے والے ہوتے ان کو احرام شوال کے مہینے میں باندھنے کی اجازت تھی. اس سے پہلے احرام باندھنے کی اجازت نہیں. رمضان ختم ہوا اس کے بعد حج کا احرام باندھ کر
احرام کی نیت سے احرام کی پابندیاں کرتے ہوئے لوگ جاتے تھے۔ اس لیے اس مہینے کو حج کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت ساری دنیا سے لوگ امنڈ کر اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، نبی کے روضے پر جا کر سلام پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہندوپور سے بھی کچھ لوگ جا چکے ہیں اور آنے والی منگل کو تقریباً 90 افراد ہندوپور اور اس کے اطراف سے حج کو جانے والے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان سب کے حج کو قبول فرمائے۔ حج کے تعلق سے اگر بیان ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید یہاں کوئی بھی اس سال حج کو جانے والے کوئی بھی یہاں پر نہیں ہے، لیکن چند باتیں اس کے تعلق سے عرض کر دیں۔ ہمارے بڑوں کا منشا تھا، ہمارے بڑوں کی خواہش ہوتی تھی جب حج کا مہینہ آتا تو حج کا تذکرہ کرتے، روتے ہوئے تڑپتے، یاد کرتے کہ اللہ کے عاشق آج عرفات کے میدان میں ہوں گے، آج مزدلفہ کے میدان میں ہوں گے، آج وہاں رہیں گے، آج یہاں رہیں گے، یہ حاجی وہاں مدینے میں رہے گا۔ اس طرح لوگ یاد کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ لیکن جیسے جیسے ہم لوگ قیامت کے قریب آ رہے ہیں، دینی تذکرے بالکل ختم ہو گئے۔ رمضان آنے سے پہلے رمضان کے تذکرے کرنا، بقرعید آنے سے پہلے بقرعید کے تذکرے کرنا، حج آنے سے پہلے حج کے تذکرے کرنا، تقریباً لوگوں کے اندر یہ رواج ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ، ان کو ایک مرتبہ عطر دیا تو عطر سن کر کہنے لگے، اللہ کے عاشق آج عطر سے محروم ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں۔ جو حج کو گئے ہوئے ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، احرام کی حالت میں عطر لگانا منع ہے، نہیں لگا سکتے۔ تو حضرت یہاں انڈیا میں رہ کر کس کو یاد کر رہے ہیں؟ مکے کو یاد کر رہے ہیں، حاجیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہو گئی کہ حاجی مکے میں جا کر بھی وہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو ہمارے بڑوں کی اس ملک کے اندر رہ کر ہوتی تھی۔ بڑے عشق و جذبے کے ساتھ حج کے تذکرے کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے جتنی عبادتیں بندوں کو دی ہیں وہ سب عبادتیں 3 طریقے کے ہیں۔ ایک عبادت وہ ہے جن کا تعلق مال سے ہے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اس کا تعلق مال سے ہے۔ اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، جن کو عبادت بدنیہ کہا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا، فری آؤ، فری مسجد ہے، بہترین مسجدیں ہیں، اس کے اندر فین فری ہے، کولر فری ہے، بعض مسجدوں میں اے سی لگا ہے، اے سی فری ہے، وضو کر سکتے ہیں، استنجا کو جا سکتے ہیں۔ آپ کہیں ایئرپورٹ پر چلے جاؤ یا نہیں تو کہیں یہاں بس اسٹینڈ میں چلے جائے یا ریلوے اسٹیشن میں چلے جائے یا کہیں پبلک پلیس پر چلے جائے، پیشاب بیٹھنے کے لیے بھی پیسے دینا پڑتا ہے، استنجا کے لیے پیسے دینا پڑتا ہے، لیکن یہاں مسجد میں سب فری، اس کے باوجود بھی لوگ آنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ، اور ایک عبادت حج کی ایسی ہے جس کا تعلق بدن سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے۔ اس میں بہت بڑی دولت بھی خرچ ہوتی ہے، لاکھوں روپے، اور بدن کی بھی اچھی خاصی قوت ختم ہوتی ہے۔ اچھا طاقتور آدمی بھی چل نہیں سکتا، تھک جاتا ہے۔ تو اس عبادت کو عبادت بدنیہ و مالیہ کہتے ہیں۔ اس میں بدن کی بھی خرچ ہوتی ہے اور پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس عبادت کو بہت شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
حج کا سفر ایک ایک قدم پر موت کو یاد دلاتا ہے۔ حاجی جب حج کے لیے جاتا ہے گھر سے تو بیوی سے، بچوں سے، خاندان والوں سے روتے ہوئے ملاقات کر کے نکلتا ہے۔ یہ منظر آدمی کے جنازے کو یاد دلاتا ہے۔ جنازہ بھی جب اٹھتا ہے سارے گھر والے روتے رہتے ہیں، بس یہ جنازے میں بیٹھ کر قبرستان کی طرف جاتا ہے تو حاجی کا گھر سے نکلنا ایک ایک قدم اپنے جنازے کو اٹھانے کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ اور حاجی جو احرام باندھتا ہے وہ کفن کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ کفن کے اندر بھی کوئی ٹوپی نہیں رکھتا، بنیان نہیں رکھتا، کوئی سلا ہوا کپڑا نہیں رکھتا، بس 2-3 چادریں رہتی ہیں۔ تو بالکل ایسے ہی حاجی کے جسم پر بھی بس 2 چادریں، ان 2 چادروں کے علاوہ کوئی سلی ہوئی چیز حاجی کو پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ حاجی جب احرام باندھتا ہے تو اسے کفن کی یاد آنا چاہیے، ایک نہ ایک دن مجھے ایسا ہی کفن پہنایا جائے گا، وہ یاد تازہ کرتا ہے۔ اور جب حاجی کو یہاں سے نکل کر ایئرپورٹ کے اندر جاتا ہے، وہاں پر امیگریشن کا مسئلہ، وہاں پر جانچ پڑتال، پاسپورٹ چیک ہو رہا ہے، ڈاکومنٹ چیک ہو رہے ہیں، بار بار اس کو یہ وہ سوالات کیے جا رہے ہیں۔ یہ منظر منکر نکیر کے سوالات کو یاد دلاتا ہے۔ وہاں منکر نکیر جیسے سوالات کرتے ہیں، ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں ان کے سوالوں کا جواب دوں گا یا نہیں۔ ایسے ہی خبر کا مسئلہ یاد آنا چاہیے۔ جب لوگ یہاں پر سوال کر رہے ہیں، میں ان کے سوالوں کے لیے اتنا پریشان، تو خبر میں کیا ہوگا، خبر میں کیسے جواب دوں گا؟ وہ منظر حاجی کو یاد دلاتا ہے۔ اور حاجی جب عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں تو وہ حشر کے میدان کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ بہرحال حاجی کی ایک ایک ادا بھی بڑی عجیب نرالی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ حج کا سفر عاشقانہ سفر ہے۔ لوگ بڑے عشق کے ساتھ عشق میں ڈوبے ہوئے حج کا سفر کیا کرتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں لکھا ہے جب یہ حج کرنے کا ارادہ کیے، عمرہ کرنے کا، تو اپنے ساتھ ایک جائے نماز بھی رکھ لیے۔ ایک قدم اٹھاتے تو جائے نماز بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھتے، دوسرا قدم اٹھاتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، تیسرا قدم اٹھاتے پھر 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اس طرح ہر قدم پر نماز پڑھتے 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 ان کو اپنی جگہ سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے 14 سال لگ گئے۔ 14 سال کے بعد جب مکہ مکرمہ پہنچے تو اللہ سے دعا کی، اے اللہ سارے لوگ اپنے پاؤں سے چل کر آتے ہیں، میں تو پیشانی سے اور آنکھوں کے بل کے بوتے پر چل کر تیرے دربار میں آیا ہوا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دوپہر کا وقت تھا، بہت چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، لوگ دھوپ کے مارے گھروں کے اندر بند تھے۔ میں کسی سخت ضرورت کی وجہ سے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ دور سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے دونوں پیر نہیں تھے، بس سرین کے بل گھسیٹتا ہوا آ رہا تھا، جسم سے پسینہ جھڑ رہا تھا، بہت تیز دھوپ میں بہت بری حالت تھی۔ مالک بن دینار اس کے پاس گئے اور جا کر پوچھا کہ بھئی اتنی سخت دھوپ کے اندر کہاں جا رہے ہو، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگا حج کا ارادہ ہے، حج کے ارادے سے جا رہا ہوں۔ تو مالک بن دینار نے کہا تمہارے پاس سواری بھی نہیں ہے، ہم لوگ بھی سفر کرنے والے ہیں، ہمارے ساتھ ٹہر جاؤ، ہم لوگ سواری میں چلیں گے، ہماری سواری میں آ جانا۔ تو کہنے لگے مالک میں تو تجھے عقل مند سمجھتا تھا، تو بڑا بے وقوفی والا جواب دیا۔ ارے میں تو اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، اللہ کے دربار میں جب جا رہا ہوں سواری پر نہیں، ایسی حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ اس حالت کو دیکھ کر اللہ کو رحم آ جائے۔ تو مالک بن دینار نے کہا
कम से कम शाम तक तो हमारे घर में ठहर जाओ, असर के बाद निकल जाना। ठंडे वक्त में कहने लगा, तुम्हारे पास सवारियां हैं, तुम्हारे पास चलने के लिए पाँव है, तुम लोग ताखीर से भी निकले तो पहुंच जाओगे, मुझे तो अपने सुरीन के बल घसीटते हुए जाना है, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं है, और हज का महीना शुरू होने वाला है, मैं इसी हालत में निकलूंगा। वैसे ही निकल गए। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि मैं हज के ज़माने में जब हज के अरकान अदा करके मिना में पहुंचा, जब लोग अपने जानवरों की कुर्बानियां दे रहे थे, तो एक जगह देखा कि एक मजमा खड़ा हुआ है। लोगों से पूछा कि यह मजमा क्यों खड़ा हुआ है? कहा कि एक आदमी जो 2 पैरों से माजूर है, एक अजीब दुआ कर रहा है, तो उस दुआ को सुनने के लिए लोग खड़े हो गए। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं भी गया, जाकर देखा कि कौन आदमी है, तो देखा कि वही आदमी है जो मुझे अपने गांव के अंदर मिला था, जिसके दोनों पैर नहीं थे। वो मिना के मैदान में बैठकर हाथ फैला हुए अल्लाह से कह रहा था, ए अल्लाह, यहाँ जितने लोग आए हैं साहिब इस्तिताअत लोग हैं, मालदार लोग हैं, ये अपने पैसों से कुर्बानी देने के लिए अपने जानवर को लेकर आए हैं। ए अल्लाह, मेरे पास कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं, बस मैं अपनी जान की कुर्बानी पेश करने के लिए तैयार हूँ, तो मेरी जान की कुर्बानी दे दे। यही दुआ करते करते देखा धड़ाम से नीचे गिरा और उसी हालत में उसका इंतकाल हो गया। ऐसे जज्बों के साथ, ऐसे रोते हुए, ऐसे कुर्बानियों के साथ लोग अल्लाह के घर को जाया करते थे। आज बिल्कुल उसका अक्स हो गया। हज को जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिखलावा, बहुत ज्यादा रिया कि भाई अल्लाह की अहम इबादत है, इसको जब दिखला कर जाएंगे सारी इबादत का सवाब खत्म हो जाएगा। हज भी नमाज की तरह एक फरीजा है। देखो हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ते हुए हमारी नीयत बिगड़ गई, हमारी नीयत के अंदर खराबी पैदा हो गई, वो नमाज का सवाब चला गया, तो कम से कम असर में फिर दूसरी नमाज पढ़ेंगे। असर में तो नीयत दुरुस्त करने के लिए मौका मिलेगा। अगर असर की नमाज भी नहीं तो कम से कम मगरिब के अंदर तो सही नीयत से नमाज पढ़ सकते हैं। आज न सही कल नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हज जिंदगी में एक मर्तबा कर दिया जाता है। जब एक मर्तबा फर्ज हज अदा हो गया और वो भी नीयत बिगड़ने की वजह से खराब हो गया, तो फिर जिंदगी भर जो भी हज करोगे वो नफिल हज होगा, और वो नफिल हज फर्ज हज के कायम मकाम कभी भी हो ही नहीं सकता। इसलिए हज को जाने वाले ये लोग अपनी नीयतों को खास टटोलने की जरूरत है। अल्लाह तौफीक दे। तो हम में से हर आदमी के अंदर तमन्ना होती है, हर आदमी के अंदर ख्वाहिश होती है, तो जब भी हज को जाए या अल्लाह के घर को जाए तो सबसे पहले नीयत को दुरुस्त करना है कि मेरी नीयत क्या हो। नीयत ये हो कि अल्लाह राजी हो जाए। इसीलिए कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। सबसे पहले अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के लिए हज करो। जो वहां जाने की ताकत रखते हैं अल्लाह के लिए वहां जाने का इरादा करो। ये नहीं कहा कि जो हज को जाते हैं वो मुझे राजी करने के लिए जाओ, ऐसा नहीं कहा। सबसे पहले अल्लाह ने कहा वलिल्लाहि, अल्लाह के लिए करो जो हज करना है। क्यों? एक मर्तबा फर्ज हज जिंदगी में अदा किया जाता है, उसके अंदर अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, नीयतों के अंदर फुतूर पैदा हो गया, फिर जिंदगी में पता नहीं दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए बार बार नीयतों को टटोलने की जरूरत है। आज नीयतें कहाँ खराब होती हैं पता है? नीयत खराब होती है आज सबसे पहले हज को जाने वाले की ख्वाहिश होती है पूरे महल्ले के अंदर मेरा नाम टाम टाम, सब गांव के अंदर मेरा नाम फैले। मस्जिद में भी इमाम साहब से दरख्वास्त करते हैं, ऐलान करके दुआ करो। महल्ले में भी खानदान वालों को भी जमाए हैं, 500 आदमियों की दावत, 1000 आदमियों की दावत।
اور یہ دعوت کو آنے والے بھی کیا کرتے ہیں؟ حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں اس لیے کپڑے جوڑا دینا ضروری. اب یہ بھی انتظار میں ہے فلاں صاحب جوڑا لے کر آئیں گے، فلاں صاحب یہ لے کر آئیں گے. اور جو جوڑا لاتا ہے اب حاجی صاحب سمجھتے ہیں حج سے پھر ان کے لیے کچھ لانا ہے، ان کے لیے ہدیہ دینا ہے. جو مجھے گفٹ دیا میں اسے بھی گفٹ دوں گا، یہ نیت ہے. اور بعض جگہ تو اللہ معاف فرمائے حج کو جانے کے لیے خاندان کو جوڑے ہیں. اب وہاں کیا ہو رہا ہے؟ خاندان کے ساتھ سیلفیاں ہو رہی ہیں، ویڈیوگرافی چل رہی ہے، فون کے اندر فوٹو کھینچے جا رہے ہیں. محرم غیر محرم سب عورتوں کا اجتماع ہے، بے پردگی ہو رہی ہے. مرد عورتوں سے ملاقات کر رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے. جن کو دیکھنا جائز نہیں، جن کو بات کرنا جائز نہیں، ایسے لوگوں سے مرد جا کر ملاقات کر رہا ہے. اور عورتیں بھی بے حیا بن کر ایسے لوگوں سے مصافحہ کرتی ہیں جن کو دیکھنا جائز نہیں، ان کو غیر محرم ہے، ان کو جا کر مصافحہ کر کے حاجی صاحب دعا کرو، حاجی صاحب دعا کرو. کیا دعا کریں گے؟ ایک ایک لمحہ حاجی صاحب کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی ہے. حج جیسے مقدس سفر ابھی شروع بھی نہیں ہوا، گھر ہی سے اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے کر نکل رہے ہیں. جبکہ کیسا رو دھو کر اللہ کو کیسے منا کر توبہ کر کے گناہوں سے پاک ہونے جانے کا سفر، لیکن ہم لوگوں نے رسم و رواج لا کر حج جیسے سفر کو بھی برباد کر دیا. دعوت کرنا ضروری، 1000 آدمیوں کی دعوت، 2000 آدمیوں کی دعوت، لاکھوں روپے دعوتوں کے اندر خرچ ہو رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں بے دعوت؟ حج کے لیے تو کوئی دعوت نہیں ہے، نہ نبی نے کہا نہ شریعت نے کہا. تو حاجی صاحب کہتے ہیں نہیں حج کی دعوت نہیں، عقیقے کی دعوت ہے. کس کا عقیقہ؟ حاجی صاحب کا عقیقہ. 50 سال والے، 70 سال والے، کیا بچپن سے پیدا ہونے سے اب تک عقیقہ یاد نہیں آیا ہے حاجی صاحب کو؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میرا نہیں، میرے بچوں کا عقیقہ. ٹھیک ہے کرنا ہے تو اسی وقت کیوں کیا آپ نے؟ جب علماء کہتے ہیں کہ حج کی دعوت نہیں کرنا ہے تو علماء کو جھونکنے کے لیے حج کی دعوت نہیں ہے، عقیقے کی دعوت ہے. پھر کیا اللہ نہیں دیکھتے آپ کے دلوں کو؟ کس لیے آپ دعوت کر رہے ہیں؟ عقیقے کی دعوت زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، سنت ہے. ایک مستحب کو زندہ کرنے کے لیے ہزاروں گناہ کرنا کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اس لیے ہم بیٹھے ہوئے مجمع ان سے گزارش ہے کہ بھائی اللہ نے توفیق دی کبھی حج کو جانے کا، عمرے کو جانے کا، تو کبھی بھی یہ دعوتوں کا سلسلہ مت رکھو. اللہ جانتا ہے آپ کی دعوتوں. تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے حاجیوں سے. ایک تو یہ دعوت کرتے ہیں اور دوسرا حاجیوں کے لیے دعوت کا ایک سلسلہ لمبا. اچھا فلاں صاحب حج کو جا رہے ہیں، بھائی دعوت بول رہا، بہن دعوت بول رہی. اب خوب مسالے کے کھا کر طبیعت بگڑی تو جس کام کے لیے جا رہے حاجی صاحب وہاں جا کر بیمار پڑ گئے. اس لیے بھائی یہ ساری چیزیں جو ہم نے ایجاد کر دی ہیں، ثواب کے بجائے اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، دکھلاوا پیدا ہو جاتا ہے، نیتیں بدل جاتی ہیں. اس لیے ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک تو ٹھیک ہے، بعض علاقوں کے اندر ابھی شاید آپ نے واٹس ایپ کے اندر دیکھا حاجی صاحب کو پھول کا ہار پہنایا گیا ہے، باقاعدہ فوٹو تصویر کھینچی جا رہی. بعض جگہ پر تو حج کو جانے والوں کو بٹھا کر رسم کیا جا رہا ہے. جیسے دلہا دلہن کو بٹھا کر رسم کرتے ہیں ایسے حاجی صاحب کو بھی رسم کیا جا رہا ہے. حاجی نما جس کی بیوی کو کسی غیر مرد نے آج تک نہیں دیکھا تھا، اللہ ان کو اپنے گھر بلا رہا ہے اور یہ اپنی بیوی کو بٹھا کر سارے لوگوں کے اندر رسم کروا رہا ہے. کتنی بے حیائی کی بات ہے. کیا ایسے اللہ کو ناراض کر کے حج کو جائیں گے؟ ایسے وقت میں جبکہ نیت شروع ہی سے خراب ہے، کہاں سے ہمارا حج قبول ہوگا؟ اس لیے ان دعوتوں کو اور یہ پھول کے ہار، یہ ویڈیوگرافی اور حج بھون کے اندر تو اللہ کی پناہ ہزاروں مفاسد وہاں پر قائم ہو گئے. میں تو آج تک کبھی نہیں گیا، لیکن جو لوگ گئے انہوں نے بتایا
کہ حج کو جانے والی عورت ہے، پتہ نہیں کس کی بیوی، جانے والے سب اس سے مل رہے ہیں، حاجی نما دعا کرو، حاجی نما دعا کرو، جانے والی جوان عورتیں بھی وہاں پر مل رہی ہیں، اور ان عورتوں کو دیکھنے کے لیے آوارہ قسم کا ایک مجمع بھی وہاں پر جا رہا ہے۔ جس جگہ سے یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی انتہائی اعلیٰ مقام ہے، وہیں پر سے گناہوں کی شروعات ہو رہی ہے۔ اس لیے حاجیوں سے تو نہیں کہہ سکتے، کم از کم یہاں پر جتنا مجمع ہے ہم لوگ ارادہ کریں، کبھی ہم لوگ حج کو جائیں یا عمرے کو جائیں تو کبھی ایسے بھیڑ کو جمع کرنے کی کوشش نہ کریں۔ عمرہ تو نفل ہے، نفل عمرہ تو ایسا کرنا ہے جیسے تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تہجد کے لیے کوئی اعلان کرتا ہے کیا؟ میں آج تہجد کروں گا، دعا کرو، سب سے بولتا پھرتا ہے۔ تہجد تو چھپ کر ادا کی جاتی ہے، ایسے ہی عمرہ کب گیا کب آیا پتہ ہی نہیں بس۔ اور حج تو اس سے بھی بڑا عمل ہے۔ ہاں، ایسے وقت میں اظہار کی اجازت ہے جب لوگوں کے اندر حج سے دوری پیدا ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں لوگوں کو بتا کر جائے تاکہ سامنے والے کو بھی احساس ہو کہ میرا یا بھائی یہ جتنا مالدار ہے میں بھی اتنا ہی مالدار ہوں، اس کے اوپر جیسا حج فرض ہے میرے اوپر بھی حج فرض ہے۔ اس ترغیب کی نیت سے اگر کسی مالدار کے سامنے اظہار کرے تو ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن آج کل جو اظہار ہو رہا ہے یہ خواہ مخواہ اس کے اندر خلوص کم، دکھلاوا زیادہ، ریاکاری دکھلاوا، بے حیائی زیادہ، بے پردگی زیادہ، فوٹو لینا، فوٹو لیتے ہوئے حاجی صاحب، حاجی نماز ذرا برابر ڈر خوف نہیں ہے کہ ایک مستحب عمل کے لیے ہم لوگ حرام کام کیوں کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام۔ تو سب سے پہلی بات، حج کو جانے والے نیت کو درست کریں، گناہوں سے بچیں، اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو حج کو جانے کا ارادہ کرتا ہے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں آئندہ سال کیا ہونے والا ہے، آئندہ سال کیا قانون بننے والا ہے، آئندہ سال تک پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ کتنے اچھے نوجوان جو گزشتہ سال اچھے تھے اس سال وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس مال ہے، کیا بھروسہ ہے کہ آئندہ سال تک مال رہے گا؟ بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں، ان کے اوپر حج فرض ہے، بھائی تم حج کر کے آؤ، کہتے ہیں کہ ہمارے امی ابا نے آج تک حج نہیں کیا، امی ابا کو چھوڑ کر مجھے جانے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے امی ابا میری بیوی میں ان چاروں کے لیے پیسہ جما رہا ہوں، جب پیسہ جم جائے گا ہم سب مل کر ایک ساتھ حج کو جائیں گے۔ ٹھیک ہے حاجی صاحب، یہ چاروں کے لیے پیسہ جمنے سے پہلے اگر تمہاری موت آ گئی تو کیا منہ لے کر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جس کے اوپر حج فرض ہو جائے، حج نہ کرے، اسی حالت میں مر جائے تو وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خبر کھود کر دیکھ لو، جو آدمی جس کے اوپر حج فرض ہے، فرض حج ادا کیے بغیر مر گیا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف سے پھر گیا ہوگا، یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر مرے گا، ایمان کی حالت میں اس کو موت آ ہی نہیں سکتی۔ ہمارے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے، کیوں بھائی تاخیر کر رہے ہیں؟ بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، جب شادی کر دوں گا بعد میں حج کو جاؤں گا، کیوں بھائی تاخیر کر رہے ہیں؟ گھر بنانا ہے، جب خاص گھر بنا لوں گا پھر حج کروں گا۔ اللہ کے نبی تو ایک حدیث پاک میں کہتے ہیں کہ جو آدمی جہاں اللہ راضی ہوتا ہے، جن جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے، ایسی جگہوں پر پیسہ خرچ کرنے سے کنجوسی اختیار کرتا ہے، اپنے پیسے کو بچاتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں جہاں اللہ ناراض ہوتے ہیں ویسے جگہوں پر اس کا پیسہ لگتا ہے، اللہ کی رضامندی کی جگہوں پر نہیں لگتا۔ اور دوسری بات فرمائی، جو آدمی دنیاوی کسی کام کے لیے، بیٹے کی شادی کرنے کے لیے، بیٹے کی شادی کرنے کے لیے اور گھر بنانے کے لیے یا کسی اور کام کے لیے
फर्ज हज में ताखीर करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो अपनी आंखों से देख लेगा लोग हज करके वापस भी आ गए, इसका काम अल्लाह रुकवा देते हैं। हिंदुपुर के एक आदमी की बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी तरह उनको जानता हूँ। कई मर्तबा मैंने उनसे कहा कि आप हज करो, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर, गुज़िश्ता साल हज करने का इरादा था, बस मैंने घर बनाना है, 2-3 महीने के अंदर घर बन जाएगा, उसके बाद इस साल उनको हज जाने का इरादा था। 2 साल पहले मैंने उनको तश्कील किया, 2 साल पहले घर बनाने का इरादा किया, आज तक वो घर नहीं बना पाए, आज भी घर का काम चल रहा। 2 साल के हाजी हज को जाकर आ गए और इस मर्तबा भी हाजी हज करके आ जाएंगे, उनका घर का काम पेंडिंग है। पूछे कि भाई क्यों इतना काम पेंडिंग है? नहीं, फुला तकाजा आ गया, फुला तकाजा आ गया। तकाजा नहीं आया, अल्लाह के नबी ने कहा है दुनियावी काम के लिए हज को जाने से रुकेगा, लोग हज करके आने तक अल्लाह तेरे काम को ताखीर कर देगा। इसलिए कभी भी इस बात का इरादा ना करें, पैसे अगर वहां खर्च हो गए बच्चों का क्या होगा? हरगिज नहीं। अल्लाह के नबी ने कसम खाकर कहा है हज के ऊपर, ज़कात के ऊपर, दीन के कामों पर जो पैसा खर्च होता है अल्लाह उसका बदल दे देगा। अल्लाह के नबी तो एक जगह साफ कहते हैं हाजी फकीर हो ही नहीं सकता, हज करने वाला फकीर हो जाए नामुमकिन है। हाँ, हज को जाने के वक्त में अगर नीयत बिगड़ जाए, हज गलत करके आए, ऐसा आदमी फकीर हो सकता है, लेकिन सही नीयत के साथ सही हज करके आए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मौत तक कभी वो फकीर नहीं होता, अल्लाह उसे गनी ही रखेंगे। हज के अंदर 1 रुपया खर्च करना 4 करोड़ रुपये खर्च करने के बराबर है। 1 रुपया खर्च करना 4 करोड़ रुपये खर्च करने के बराबर है। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाकर दुआ मांगी है, हे अल्लाह, जो बंदा भी, जो बंदी भी हज के लिए जाए अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, और वो हज को जाने वाला जिसका नाम लेकर दुआ करे उसकी भी मग़फ़िरत फरमा। ये वादा है। अल्लाह के नबी ने यहाँ तक फरमाया हाजी की सिफारिश 400 घरानों तक होती है। मेरा एक घर है, मेरे घर पे 10 लोग रहते हैं, दूसरे का घर है उसके घर में 50 लोग रहते हैं, तीसरे का घर है उसके अंदर 40 लोग रहते हैं। हज को जाकर आने वाला सिर्फ यूं कहे फुला घर वालों की मग़फ़िरत फरमा, ऐसे 400 आदमियों का नाम लेकर दुआ करे, उनके घरों में जितने लोग हैं अल्लाह सबकी मग़फ़िरत कर देता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तो यहाँ तक कहते हैं हज को जाकर आने वाला हज से वापस आ गया, ज़िलहिज्जा का महीना, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, तकरीबन 4 महीने तक, रबीउल अव्वल के 20 तारीख तक जिसका भी नाम लेकर दुआ करे अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं। हाजी का ये मकाम है, तो खुद सोच कर देखो उस हाजी का अल्लाह के पास कितना मकाम होगा। इतनी बड़ी फजीलत को हम लोग ये समझे कि बाद में करेंगे, बच्चों की शादियों के बाद करेंगे, तो पता नहीं क्या मुसीबतें आ जाएंगी। अल्लाह ना करे मौत आए तो कितनी ख़तरनाक मौत है। इसलिए जिन लोगों के ऊपर हज फ़र्ज है सबसे पहले हज फ़र्ज अदा करने की कोशिश करें। आजकल हज की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपये है। अब बताओ 5 लाख रुपये किसके अकाउंट में नहीं है? कितने मर्दों के पास 5 लाख रुपये जायद, ज़रूरत से जायद नहीं? कितनी औरतों के पास 5 लाख से ज़ेवर जायद नहीं है? इनके ऊपर हज फ़र्ज है। ये लोग हज नहीं करेंगे, मरने के वक्त में यहूदी बनकर मरेंगे या नसरानी बनकर मरेंगे। इसलिए हज फ़र्ज के अंदर हरगिज़ कभी भी ताख़ीर करने की कोशिश ना करें, फ़ौरन हज करने की कोशिश करें। तो 2-3 बातें। और आखिरी बात यह है, हज को जाने से पहले या उम्रे को जाना है तो उम्रे को जाने से पहले उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग लेकर जाए, हज को सीख कर जाए। यहाँ भी हज कैंप रखा गया था गुज़िश्ता मंगल, देखने में आया कई हाजी ऐसे हैं उनको हज क्या करना है अभी तक मालूम ही नहीं, अभी तक मालूम ही नहीं। आप मंगल के दिन जाएंगे, पूछो वक़ूफ़ अरफ़ा क्या, मालूम नहीं।
کیا دعا کرنا ہے معلوم نہیں، عمرہ کیسا کرنا ہے معلوم نہیں، مدینے میں جا کر کیا کرنا ہے، کیسے سلام پیش کرنا ہے معلوم نہیں۔ کیا سیکھا آپ نے اتنے دنوں سے؟ بس پاسپورٹ دے دیے، ویزا لے لیے، کون سی فلیٹ کو جائیں گے، کون سے روم میں ٹھہریں گے، کیسا کھائیں گے، کیسا پہنیں گے، بس اسی کی تیاری چل رہی، باقی اصل جو کام کرنا ہے اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں جب حاجیوں کا حج بگڑ جاتا ہے ان کے گناہ کا وبال پوری دنیا کے اوپر عذاب بن کر مسلط ہوتا ہے۔ حضرت جمعہ یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس سال حاجیوں کا حج صحیح ہو گیا پوری دنیا کے اندر دین پھیل جائے گا۔ حاجیوں کا حج صحیح ہو رہا ہے، آنسر یہی ہے کہ جا کر دیکھ لو 90% مجمع غلط کر رہا ہے، عمرہ بھی غلط کر رہا ہے، حج بھی غلط کر رہا ہے۔ پیسوں کے بل بوتے پر پیسے ہیں تو بس میں کر کے آ جاؤں گا، پیسوں سے کام نہیں چلتا، جانے سے پہلے مکمل ٹریننگ لینا ہے۔ شرمندہ ہوئے بغیر میں بڑا آدمی، میں جا کر کیوں جھکوں گا، میں جا کر کیوں سیکھوں گا، میں فوج میں سیکھ لوں گا، میں بعد میں جا کر دیکھ لوں گا، یہ جتنے لوگ جا رہے ہیں بالکل ویسے ہی واپس آ رہے ہیں، حج کو بگاڑ کے آ رہے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ آنے کے بعد بیوی ان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے 2-3 درخواستیں، سب سے پہلی درخواست یہ ہے حج کو جن کے اوپر حج فرض ہو گیا وہ کیا کرنا ہے، حج کو جانے کی فکر کریں۔ اب تو وہ موقع نہیں ہے، ابھی رمضان کے بعد یہ حاجی حضرات جب واپس آ جائیں گے، جب حکومت کا اعلان ہو فوراً فارم فل اپ کر کے حج کو جانے کا نظام بنائیں۔ آگے بچوں کا پلان کے اندر پیسے ہی کئی لوگوں کے پاس 10-10 20-20 لاکھ، دوسرے ہندوپور کو چھوڑ دے، ہمارے رحمت پور کے اندر میں انگلیوں کے اندر گنا سکتا ہوں، مکہ مسجد کے اطراف میں اس گلی میں جاؤ اس گلی میں جاؤ، 20-25 افراد تو ایسے ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو گیا لیکن سر میں جو تک نہیں روکے، بتا بھی رہے ہیں تو احساس نہیں ہو رہا، بعد میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ کب؟ جب چلنے نہیں ہوتا، پھرنے نہیں ہوتا، کیا اس عمر کے اندر جائیں گے؟ اللہ نے اب صحت دے رکھی ہے، کوشش کرے جس وقت چلنے پھرنے کی طاقت ہو اسی وقت میں ہمارا حج ادا ہو جائے۔ اور بعض لوگ یہ بڑی غلطی یہ بھی کرتے ہیں، بہت سارا مال دولت ہے، صرف عمرہ کر کے آ کر بیٹھے، عمرہ کر لیا ہوں بس حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سال عمرہ ہو رہا ہے، 2-4 سال میں ایک بار عمرہ ہو رہا ہے، حج بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھیں گے، بعد میں کرتے کرتے اسی طرح بیمار ہو گئے۔ میں نام لے کر بتا سکتا ہوں آپ کو، کئی لوگ ایسے ہیں جو صرف عمرہ کر کے آ گئے، حج ان کے اوپر فرض ہے، بعد میں کروں گا بعد میں کروں گا، اسی امید پر اب جو ہے ویل چیئر کے اوپر بیٹھنے کے لائق ہو گئے، چل بھی نہیں سکتے، اور حج ایسے ہی چھوڑ دیا انہوں نے، اب بھی فرض ہے لیکن اب بھی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیا اللہ کے نبی کی حدیث ان کو یاد نہیں آتی؟ اللہ کے نبی نے کتنا خطرناک جملہ کہا ہے، یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، ایمان کی حالت میں موت ہی نہیں آ سکتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری گزارش یہی ہے کہ بھئی جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، آپ لوگ جانتے ہیں آپ میں سے کسی کے اوپر ہے، آپ کے گھروں میں کسی کے اوپر ہے، خاندان میں کسی کے اوپر ہے، تو جا کر ان کو پیار محبت سے سمجھا کر آئندہ سال حج کو بھیجنے کی کوشش کریں، یہ ایک سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام، جب حج کو جانے کا ارادہ کر لیا، فارم بھرنے سے لے کر حج کو جانے تک کسی عالم دین، کسی امام صاحب سے پکڑ کر حج کو عمرے کو مکمل سیکھ کر جانے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا کام، حج کو جانے سے پہلے یہ جو ڈھنڈورا پیٹنے کا رواج ہے، دعوتیں کرنے کا رواج ہے، سیلفیاں بنانے کا رواج ہے، یادداشت کے نام پر ویڈیو بنانے کا رواج ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ایسے کاموں سے بالکل بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔